नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मअरिफ़ा बिमआनी व नज़र फ़ी अजाइबी व अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल तौबतन नसूहा क़ब्लल मौत अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुस्नल ख़ातिमा अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। चले आज इंशाल्लाह हम लोग सूरह बनी इसराइल और सूरह इसरा भी इसे कहते हैं आयत नंबर 56 टू 61 तक पहले इसकी तिलावत सुनते हैं, फिर और मज़ीद मालूमात लेने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी तिलावत शुरू कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا जी जज़ाकल्लाह खैर बारकल्लाह फी इल्मिक व सालिह अमलिक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ इस मजलिस में बैठना और कुरान का सुनना कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको अपनी रजा और अल्लाह ताला की मग़फ़िरत नसीब फरमाए और जन्नतुल फिरदौस के बुलंद दर्जात अता फरमाए। जो कुछ हम लोग कोशिश करते हैं अल्लाह ताला के इस कलाम को सीखने और समझने और अमल करने के लिए जो भी कोशिशें करते हैं अल्लाह ताला हम सब की तमाम कोशिशों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको साबित कदम रखे मरते दम तक कि हम लोग इसको सीखने वाले, कुरान के तालिब इल्म बने रहे, कुरान सीखने वाले, समझने वाले, अमल करने वाले और इन तालीमात को दूसरे तक पहुंचाने वाले बने रहे। आमीन सुम्मा आमीन। चले आयत नंबर 56 देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुलिद उल लज़ीना ज़अमतुम कुलिद कह दीजिए कि पुकारो अल्लज़ीना उन लोगों को ज़अमतुम गुमान रखते हो में दून ही सिवाय उसके फला यमलिकूना तो नहीं वो मालिक हो सकते कशफ दुर्र तकलीफ हटाने के
انکم تم سے ولا تحویلا اور نہ بدلنے کے. تو یہاں جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا تم جن کو اپنا الہ مانتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ پتھر کے بت، فرشتے یا جنات یا یعنی اس میں سارے بت آئیں گے، تمام معبودان باطل جن کو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، ان کی بات کی جا رہی ہے. تو وہ تمام جو بت ہے، جو تمام الہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کو شریک کیا جاتا ہے، وہ تمام الہ آئیں گے، چاہے پھر وہ پتھر سے بنے ہوئے مجسمے ہو یا کوئی بھی ہو، جن کو یہاں آیا نا زعم تم کہ تم گمان کرتے ہو، یعنی وہ بت تو ہے نہیں، وہ الہ تو نہیں ہے، وہ اللہ الہ نہیں ہے، معبود نہیں، مگر جسے تم الہ مانتے ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں چاہے پھر وہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہو، شجر ہو، سورج چاند ستارے ہو، انبیاء اولیاء، تو کوئی بھی ہو، یا آبا و اجداد کوئی بھی نیک ہستی، تو کوئی بھی ہو، تو وہ لوگ جو ہے وہ یہاں کیا بات آئی، من دونہی سوائے اللہ تعالیٰ کے، فلا یملکون کشف الضر، تو وہ نہیں مالک ہو سکتے تکلیف کو ہٹانے کی. یعنی اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی، کوئی مشکل آئی، تو مشکل کشا، حاجت روا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وہ ہے کہ جو انسان کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے. یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی یہ معبود ہے، تو وہ نہ کسی کی تکلیف دور کر سکتے ہیں، نہ کسی کی پریشانیوں کو دور کر سکتے. کوئی بیمار ہے تو اس کو شفا بھی دینے والا نہیں ہے. یعنی ہر چیز جو کرنے والی ذات وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وہ جتنے بھی جھوٹے معبود ہے، تو وہ کوئی بھی نہ نفع اور نہ نقصان کے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے. اور الحمدللہ ہم لوگ نے پہلے بھی بہت سی ایسی آیات پڑھ چکے کہ جس سے ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ تمام یعنی کہ ہر جو بھی نیکی اور جو بھی خیر، جو بھی شر، جو بھی ہم کو کسی کو بھی پہنچتا ہے، تو وہ سب کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کے نفع و نقصان کا مالک نہیں. جیسے سورہ یونس میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے آیت نمبر 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی ملے، فَلَا رَادِّ لِفَضْلِهِ، تو نہیں کوئی اس کو ہٹانے والا، اس کے فضل کو ہٹانے والا. یعنی اللہ کے سوا کوئی، یعنی اگر کوئی چاہے کہ چلو اس سے خیر چھین جائے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے وہ چھین جائے، اللہ کوئی خیر ہے وہ چھین جائے، تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کو چھین سکتا ہے. یصیب بہ من یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل عطا کرتا ہے اپنے من عباد ہی، اپنے بندے میں سے. وہو الغفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہی غفور الرحیم ہے. اور پھر اسی طرح سورہ ہود میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یعنی کوئی اگر سمجھتا ہے نا کہ یہ کوئی یہ فلاں فلاں جو ہے قبر میں مدفون ہے، یا فلاں جو ہستی ہے، یا فلاں جو جس کی بھی پوجا کرتے تو وہ مجھے رزق دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے کہ زمین پہ چلنے والا ایسا کوئی بھی جانور نہیں ہے، کوئی ایسا جاندار نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کے، انسان ہو، جانور ہو، کیڑے مکوڑے ہے، ہر چیز کا رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جہاں وہ رہنے والا ہے اور جہاں وہ دفن ہونے والا ہے، تو یہ سب کا مالک کون ہے؟ سب جو ہے وہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو ایسی بہت سی آیت ہے، سبحان اللہ، ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری نہ ہی یعنی جن کو بھی تم اللہ کے سوا معبود مانتے ہو، الہ مانتے ہو، تو وہ نہ تمہاری مدد کرنے کی استطاعت رکھتے، نہ کچھ بگاڑ سکتے، اور نہ کوئی تکلیف کو دور کر سکتے، نہ تمہاری حاجت کو پوری کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے بڑے یعنی جتنے بھی بڑے سے بڑے یعنی جو جن کو اللہ تعالیٰ نے یعنی نبوت دی اور جن کو امام بنایا، تو وہ بھی جو ہے وہ کسی کو نقصان اور فائدہ اور نقصان دینے کے
نہیں دے سکتے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ اور افضل تھے, اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں قرآن میں آتا ہے, ہم لوگ پڑھ چکے پیچھے, کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ کیا کس چیز میں ان کے لیے فائدہ اور کس چیز میں نقصان ہے. تو وہ یعنی ہر چیز کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں, تو پھر کوئی کیا کسی کی کوئی تکلیف دور کر سکتا ہے. اللہ کرے کہ تمام انسانوں کو یہ بات سمجھ میں آئے, اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو, مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو شرک اور بدعت سے روکے, یعنی کہ اللہ کے سوا کسی اور کو الہ ماننے سے روکے. چلے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 57. اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, الذین یدعون, جن کو وہ پکارتے ہیں, یبتغون, اور وہ خود تلاش کرتے ہیں. اولئک, دیکھیں یہی وہ لوگ ہیں, یعنی جن لوگوں کو لوگ معبود سمجھتے نا, وہاں یہاں ان کی بات ہو رہی ہے. اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, الذین یدعون, جن کو وہ پکارتے ہیں, یبتغون, وہ خود تلاش کرتے ہیں, الی ربہم, اپنے رب کی طرف, وسیلہ, کوئی ذریعہ, یعنی قرب کا ذریعہ. ایہم اقربو, کون سا ان میں سے قریب تر ہے, وَيَرْجُونَ, اور وہ امید رکھتے ہیں, رحمتہ, اس کی رحمت کی, وَيَخَافُونَ, اور وہ ڈرتے ہیں, عذابہ, اس کے عذاب سے, اس کی عذاب سے. ان عذاب ربک کان محذورا, بے شک عذاب تیرے رب کا ڈرنے کے لائق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر یہاں ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے. یہاں بھی دیکھیں یہ جو معبودوں کی بات ہو رہی نا, اولئک الذین یدعون یبتغون, تو یہاں سے ہم لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ کون سے معبود ہے. یہ پتھر اور یعنی چاند, سورج, یا کوئی بھی بے جان جو بت ہے, ان کی بات نہیں ہو رہی, اسٹیچوز, ان کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ جاندار جن کے اندر زندگی ہے, ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. کہ اس آیت میں جاندار بتوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے, یعنی کہ جو بھی ہو, چاہے وہ کوئی بھی فوت شدہ انبیاء ہو, صالحین ہو, شہداء ہو, آباء و اجداد ہو, فرشتے ہو, یا تو کوئی بھی جو قبر میں مدفون ہے, تو کوئی بھی جو نیک اور صالح لوگ ہیں, تو یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ خود, یعنی جن کو تم الہ مانتے ہو, پیچھے بات آئی نا کہ جن کو تم الہ مانتے ہو وہ تو تمہاری تکلیف بھی ہٹانے کی قوت نہیں رکھتے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں مزید ان کے بارے میں ڈسکرپشن دے رہے کہ وہ جو ہے, یہ جو الہ ہے جن کو تم معبود مانتے ہو, جو کہ نیک ہستیاں ہے, صالحین ہے, انبیاء کرام ہے, یا فرشتے ہے, تو یہ تو خود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یبتغون, دیکھیے تلاش کرتے ہیں, الہ ربہم, اپنے رب کے پاس, وسیلہ, کوئی ذریعہ, یعنی یہ تو خود اپنے یعنی یہ تو خود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے. یعنی پوری زندگی ان کی کس میں گزری, چاہے پھر وہ انبیاء ہو, فرشتے ہو, یا صالحین ہو, یا کوئی بھی نیک فوت شدہ جو انسان جو قبر میں مدفون ہے, تو ہر ایک کی کوشش کیا رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے, کہ کس طرح سے اچھے اچھے کام کرے, کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور فرما برداری کرے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے. تو وہ تو سب اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں. تو پھر یعنی تم ان کی اگر وہ الہ ہوتے تو وہ کیوں اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں نا. تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے. اور آگے کیا ہے کہ وہ پلس ایک تو اللہ تعالیٰ کا وہ خود وسیلہ, یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اسی طرح وہ خود اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ نیکی کے کام کر رہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے غافل ہے, نہیں, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں, اور پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت, یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہے. تو اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, چاہے پھر وہ فرشتے ہو, کہ کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تسبیح اور تقدیس کرتے رہتے, اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے. اور پھر انبیاء کرام کے بھی بارے میں ہم سب جانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یعنی
تمام انبیاء کہ کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پوری زندگی جو ہے وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیجئے، تمام انبیاء پوری زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھی امید رکھتے اور ساتھ ہی ساتھ ڈرتے بھی ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب کہیں ان کو اللہ کا عذاب نہ آلے، تو اس سے وہ ڈرتے بھی ہے۔ تو اور جب قیامت کے دن بھی جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا تم نے حکم دیا تھا کہ لوگوں کو کہ تم میری عبادت کرو، تو پھر وہ کیا کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ نہیں اے میرے رب، میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا، اگر کہا ہوتا تو جانتا ہوتا۔ یعنی وہ آیت ہم لوگوں کی پیچھے ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ تو یعنی اس طرح سے تمام انبیاء جو ہے وہ ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی امید بھی رکھتے۔ تو یہاں یہی بتایا گیا ہے، اور یہاں جو بات آئی ہے نا وسیلہ کی، تو وسیلہ کی جو ہے وہ مختلف معنی ہے۔ پہلے یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ وہ پیچھے سے آیت لیجئے ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا جی میم، کہ الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ، کہ جن کو تم اللہ کے سوا الہ مانتے ہو تو وہ جو ہے وہ تمہاری کوئی بھی، یعنی الہ جس کو مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، تو وہ اس قابل ہونا چاہیے نا کہ اپنی اگر کوئی تکلیف آئی تو دور کر سکے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی حاجت روائی ہے تو وہ پورا کر سکے، مگر وہ تو اس کی طاقت نہیں رکھتے، اور بلکہ وہ تو ایسے ہے کہ وہ تو خود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہتے تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، تو وہ تو خود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر وہ الہ ہوتے تو وہ پھر کیوں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے وہ، اور پھر کیوں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھی امید رکھتے اور پھر کیوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے؟ تو یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہاں جو بات آئی نا وسیلہ کی، تو وسیلہ جو یہ لفظ ہے تو اس کو جو ہے وہ بہت سے لوگ جو صحیح علم نہیں رکھتے، اللہ کرے کہ دنیا کے تمام انسان قرآن اور سنت کا صحیح علم حاصل کر سکے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ذریعہ بنائے کہ خود بھی علم کے مطابق عمل کرے اور دوسروں تک صحیح صحیح تعلیمات پہنچا سکے۔ کہ جو وسیلہ کی یہ جو ٹرمز ہے نا، تو اس کو ان لوگ غلط انٹرپریٹ کرتے کہ وسیلہ کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے وسیلے سے، یعنی تو اس کے لیے وہ کیا کرتے کہ فلاں کے وسیلے سے وہ دعا مانگتے کہ فلاں پیر مزاروں پر جاتے اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے یہ تو بہت ہم نیک ہے، جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، یعنی نوح علیہ السلام سے آپ لیجئے، نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو نیک لوگ تھے تو ان لوگوں سے پھر یہ مشرکین مکہ تک، تو وہ کیا کرتے تھے کہ یہ تو نیک بندے اللہ تعالیٰ کے، تو ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوں گا، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعائیں قبول کریں گا۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اور ان کے اور آج بھی یعنی وہ صرف مشرکین مکہ نہیں، آج بھی جو لوگ ہیں جو مزاروں پر جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں جو ہے وہ تو نیک ہستی تھے، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے تھے، تو ان کے ذریعے جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہماری، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، یعنی جب حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بھی دعا مانگنے کے لیے منع فرمائی ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری یہ حاجت پوری کر دو یا یہ دعا قبول فرما۔ مگر وسیلے کا جو مین میننگ جو ہے وہ کیا ہے؟ وسیلہ سے مراد وہ اعمال صالح ہے جن کے ذریعے اللہ کی رضامندی اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ پہلا مین بس یہ ایک یاد رکھے کہ وسیلہ وہ چیز ہے کہ وسیلہ سے مراد وہ اعمال، اس میں پھر سارے اعمال آئیں گے، وہ اعمال جس کے ذریعے اللہ کی رضامندی اور اس کا قرب حاصل کر سکے، تو یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ یعنی اس کا پہلا معنی ہوا اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت، اس کے ذریعے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے نا، اللہ کرے کہ ہم لوگ ایسی عبادت کریں جیسی عبادت کرنے کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنے والا بنائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، تو یہ کیا ہے؟ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ تو ایک تو میننگ یہ ہوا، پھر اسی طرح وسیلے کا ایک اور معنی بھی آتا ہے جس کا ذکر پیچھے بھی ہو چکا ہے، اور یہ وسیلہ پورا ٹرم جو ہے وہ پیچھے بھی اس کا گزر چکا ہے، یہاں ریویژن ہو رہا ہے پھر سے۔ وسیلہ ایک جو ہے وہ جنت میں ایک مقام ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ وہ جو ہے وہ صرف ایک بندے کو ہی ملنے والا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ صرف مجھے ملیں گا. اور پھر اس کے بارے میں وہ بھی بات یاد کیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ جس نے بھی، یعنی یہ مفہوم ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو جو اذان کا جواب دے، یعنی پورے ایمان کے ساتھ اذان کا جواب دے، پھر درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. یعنی کون سی دعا؟ اللہ میرے وسیلے کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کے لیے. تو کون سی دعا مانگتے ہیں ہم لوگ اذان کے بعد؟ کون سی دعا مانگتے ہیں؟ کون پڑھ کے بتائیں گا یہاں؟ ماما بولو. اللہم رب کوئی ایک پلیز. ہاں جی پڑھیے جی. اللہم رب حاضر دعوت تامہ والصلاۃ ایک منٹ میں. اللہم رب حاضر دعوت تامہ والصلاۃ قائمہ وآت سید محمد وسیلہ والفضیلہ وبس مقام محمود الذی وعدہ. جی بارک اللہ فی علمک وصالح عملک. تو یہ جو ہے وہ اس میں ہم لوگ کیا مانگتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وسیلہ جو ہے وہ جنت میں مقام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے امید ہے کہ مجھے ملیں گا. تو وہ جو ہے وہ وسیلے کے لیے ہم لوگ اس جگہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ وہ دعا مانگتے. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو یہ دعا مانگے گا تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میری شفاعت نصیب ہوں گی، واجب ہوں گی. تو الحمدللہ ہم لوگوں کو یہ موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. جب بھی اذان ہوں گی تو کیا ہونا چاہیے؟ اذان کو غور سے سننا چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے، اپنی باتوں میں بحثوں میں نہیں بیزی رہنا چاہیے، بلکہ پورے کنسنٹریشن کے ساتھ، ہے نا. یہ بھی اور یہ ایمان کی نشانی ہے نا، تقویٰ کی نشانی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے شاعر اللہ کی جو تعظیم کرے نا، تو اذان بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شاعر ہے نا، اللہ تعالیٰ کی یعنی نشانی ہے نا، سمبل ہے دین کا، اسلام کا. تو اس کے لیے اس کا تعظیم وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے. تو ہم سب اپنا اپنا چیک کریں گے. جب اذان ہوتی ہے تو ہم لوگ باتوں میں ہی لگے رہتے ہیں کہ رک کر اذان کا جواب دیتے ہیں اور پھر دعا پڑھتے ہیں. تو جو یہ کریں گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کی دعا کریں گا، یعنی کہ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگے گا، تو انہیں ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کیا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوں گی، یعنی اللہ کے رسول ان کے حق میں شفاعت کریں گے. سبحان اللہ. تو کیا پتہ چلا؟ دو بات کیا ہوئی؟ وسیلہ کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کا ذریعہ ہے. اور اسی طرح وسیلہ جو ہے وہ جنت میں ایک مقام ہے، ہاں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق امید رکھتے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ وسیلہ کا ایک معنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا. تو یہ بھی دیکھیں نا، جو بھی ہم لوگ پیچھے ڈیفینیشن پڑھ چکے نا وسیلہ کا کیا ہے، کہ تمام اعمال جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، رضامندی. تو دعا جو ہم جب مانگتے ہیں نا، تو سبحان اللہ دعا سب سے بہترین چیز ہے کہ انسان جو ہے نا کنٹینیو جو رہتا ہے وہ کنیکٹ رہتا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کنیکٹ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ سبحان تعالیٰ اللہ. کے ساتھ. تو اس لیے جی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ رہتا ہے مکمل طور پر. تو سبحان اللہ جب بھی ہم اٹھتے بیٹھتے کھانا کھاتے پکاتے ہوئے جب ہم لوگ دعا مانگتے رہتے ہیں نا، تو پورا ٹائم کنیکشن ہم لوگوں کا کس کے ساتھ رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتا ہے. تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ ایسے ہی ہو، یعنی کوئی بھی بیماری ہو، کچھ بھی ہو. بیماری تو سمجھو بہت بڑی چیز ہے. دیکھیں کوئی بھی چھوٹی بھی کچھ کام آیا کہ اب یہاں چلے پڑھنے کے لیے بیٹھے، تو ہر کوئی اپنی اپنی تیاری سے بیٹھتا ہے. جب آپ لیسن سنانے بیٹھتے ہیں تو پوری تیاری سے لکھا ہوا رہتا ہے، آپ سن چکے ہوتے ہیں، سب کچھ پتا ہوتا ہے. لیکن وہ بلوائے گا کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نا. تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ نہیں کہ اسباب پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ ہاں ہمارے پاس تو یہ سب ہے، ابھی تو ہمیں سب آ جائے گا. نہیں، اس سے پہلے کچھ بھی کرنے سے پہلے، اگر بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں شفا عطا فرما، کیونکہ شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اب ٹیبلٹ کھا رہے تو وہ ٹیبلٹ میں تو نہ نقصان ہے نہ فائدہ. اس میں فائدہ اور نقصان ہوگا کب؟ جب اللہ تعالیٰ اس میں ڈالیں گا نا جو بھی ہے وہ. تو اس کے لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو فوراً دعا کرنا چاہیے. کچھ بھی بات ہو تو دل میں بس
اللہ تعالیٰ سے جو بھی تکلیف ہو رہی ہے, جو بھی درد ہو رہا ہے, فوراً سے دعا مانگنا چاہیے. تو سبحان اللہ, تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا نا کہ وہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو وہ یعنی کہ فوراً سے دعا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی یعنی وہ کابلر کے پاس جانے سے پہلے دعا مانگنا چاہیے. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے والے بنے, تاکہ کیا نصیب ہو, اس سے کیا نصیب ہوگا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کا قرب, اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کا قرب اللہ نصیب کا ہوگا. قربت. جی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. پھر اسی طرح وسیلہ جو ہے وہ ہم لوگ اپنے نیک اعمال کے ذریعے جو ہے وہ وسیلہ مانگ سکتے ہیں. سب کو یاد ہے یہ, اس کے بارے میں کچھ واقعہ جو بیان کیے تھے یاد ہے؟ پورا بتانا نہیں ہے, بس یاد ہے کہ نہیں اتنا بتائیے. یاد ہے میڈم, تین لوگوں کا جو قصہ ہے, 3 لوگوں کا. جی شاباش, جی بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. دیکھیے بنی اسرائیل کے جو 3 لوگ جو غار میں قید ہوئے تھے, تو کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے نیک اعمال, جو یعنی کوئی بھی ہم لوگ نیک اعمال جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے نا, یعنی کوئی بھی مشکل آ گئی, کوئی بھی رکاوٹ ہو رہی ہے کسی کام میں, تو فوراً سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے وہ جو بھی ہم لوگ نیک کام کرتے ہیں نا خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو خالص سارے اعمال جو اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہو. اور ابھی نیت کیجئے, اگر پہلے نیت کرنے بھول گئے تو, کہ اللہ تعالیٰ آج تک ہم نے جو بھی کام کیے ہیں نیکی اور خیر کے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے ہی لیے کیے, اور مرتے دم تک بھی جو بھی ہم لوگ نیک کام کریں گے خالص اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے اور آخرت میں اجر پانے کے لیے, نہ کہ دنیا میں شہرت یا کچھ فائدہ یا مال یا کوئی نام یا تھینک یو یا کوئی شکریہ, اس کے لیے نہیں, بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. تو اس کام کو ہم لوگ وسیلہ بنا سکتے ہیں, اس اعمال کو, اس نیک اعمال کو ہم لوگ وسیلہ بنا سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے جو ہے وہ دعا مانگ سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح ہم لوگ یہ بھی پڑھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے اچھے اچھے سے جو نام ہے, کہ اس کے ذریعے سے ہمیں دعا مانگنا چاہیے. جیسے کہ رزق کے بارے میں دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ الرزاق ہم لوگوں کے رزق میں کشادگی عطا کرے, رزق میں برکت ڈالے. اللہ شافی ہمیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یا جو بھی الفتح ہم لوگوں کے اوپر اپنے علم کے دروازے, اپنے فہم کے دروازے, اپنی رحمت کے دروازے کھولنے والا ہے نا, تو جو بھی ہم یعنی دعا مانگیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے. اور پھر اسی طرح یعنی یہاں جو آئی نا بات کہ ہم لوگ کسی جو فوت شدہ جو ہے ان کے وسیلے سے تو نہیں مانگ سکتے, چاہے پھر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو, ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم لوگ نہیں مانگ سکتے. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو لوگ جو ہے صحابہ کرام جو ہے کچھ بھی بات ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے, بارش نہیں ہو رہی تو آپ دعا کیجئے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو کیا صحابہ نے ایسا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی؟ کس کے وسیلے سے دعا مانگی یہ بھی پہلے ہو چکا, بتائیے کون بتائیں گا, کس کے پاس گئے صاحب؟ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی نا. اور دوسرا آنسر نیک اعمال کا وسیلہ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی. نہیں, یہ ایک واقعے کی ہم بات کر رہے ہیں گلناز, آپ کا جواب صحیح ہے, مگر یہ ایک واقعے میں کہ جب بارش کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوئے تو صحابہ کرام کس کے پاس گئے؟ کوئی نیک آدمی کے ذریعے دعا کرانے کے. امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے پاس. جی بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. نغمہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس کے پاس گئے اور ان سے دعا مانگنے کے لیے کہا, تو انہوں نے دعا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. تو سبحان اللہ, اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہم لوگ کسی جو نیک انسان ہے جو زندہ ہے ان کو دعا مانگنے کے لیے تو کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ جو فوت ہو گئے نیک انسان, اگر کوئی فوت ہو گیا تو اس کے وسیلے چاہے وہ کتنا بھی نیک ہو, انبیاء تک ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو, ان کے وسیلے سے ہم لوگ دعا نہیں مانگ سکتے. تو یہاں یہ بات ہم لوگوں کو پتا چلتی ہے کہ وسیلے کی جو بات آئی ہے نا, تو یہی ہے. اور اپنے لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے لیے بہت زیادہ خود سے دعا مانگے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ خود تو دعا نہیں مانگتے اور وہ بنی اسرائیل کے
ذرا کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بار بار جاتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہے نا، تو پہلے سب سے پہلے خود ہی اپنے لیے دعا مانگنا چاہیے، اور پھر اگر ایسی کوئی یہ ہے تو دعا بھی یعنی کرنے کے لیے کوئی نیک انسان ہے اسے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پہلے خود اپنے لیے دعا مانگنا چاہیے۔ چلے تو یہ بات سمجھ میں آئی، اور یہاں جو بات آئی نا رحمت اور اللہ کا عذاب دونوں کا ساتھ میں ذکر کر کے کیا بتایا جا رہا ہے، تو یہاں رحمت اور عذاب کا ساتھ میں ذکر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہو اور اس کے عذاب کا خوف بھی ہو، کیونکہ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں نا کہ ایمان کس کا نام ہے، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس امید ہی امید ہے کہ ہاں ہم کو تو اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب گناہ معاف کر دیں گا، اور اچھی امید ہے، ہم لوگوں کو امید رکھنا چاہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں ادروائز اگر خوف نہیں ہو، صرف امید ہی امید ہو، تو کیا کوئی انسان جو ہے وہ نیکی میں اور آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیا وہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے؟ نہیں، گناہوں سے بچنے کے لیے عذاب کا ڈر بھی تو ہونا چاہیے نا، خوف بھی ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ایمان نام ہی اس کا ہے، خوف ایمان نام ہے، خوف اور امید دونوں بھی اس میں ہونا چاہیے، بیچ کا نام جو ہے وہ ایمان ہے، تو اس کے لیے یہاں جو ہے وہ دونوں کا ذکر ہے کہ امید اور اس کے عذاب کا خوف، کیونکہ جب انسان اچھی امید کرے گا تو نیک عمل زیادہ کرے گا، اور عذاب سے ڈرے گا تو گناہ سے پرہیز کرے گا۔ اور یہاں جو ہے ان عذاب ربک کان محذورا، کہ اللہ کا عذاب تو ڈرنے کی چیز ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود یہاں فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ اللہ کرے کہ ہم لوگ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک، یہ دعا، یہ اتنی لائن تو ضرور ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہم اقسم لنا، دیکھیں پیچھے آپ کے پارے پہ ہے، کھولیے ذرا، ویسے تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہے، لیکن جن کو نہیں یاد ہے نا تو اس کا میننگ بھی دیکھیں، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک، میننگ دیکھیں کتنا اچھا ہے، اے اللہ تو ہم کو اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور پھر اگر آگے یاد کرنا ہے وَمِن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اور ایسی اطاعت عنایت فرما جو ہم کو تیری جنت میں پہنچا دے، تو سبحان اللہ۔ ویسے تو پوری دعا ہی وہ بہت اچھی ہے، اگر کسی کو یاد ہے تو ہمیشہ، اور نہیں یاد ہے تو بھی یاد کیجئے، اور جسے یاد ہے تو اسے کوشش کیجئے اپنی نمازوں میں پڑھیے نا، اور قبولیت کے اوقات میں اذان اور اس کے درمیان، اقامت کے درمیان اور سجدوں میں دعا کیجئے، اور جو بھی قبولیت کے اوقات ہے بارش کے وقت اور جو بھی قبولیت کے تہجد کے وقت، تو ایسے اوقات میں کیجئے تاکہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف نصیب ہو، اور وہ بھی کیسا خوف جو اپنے اور اپنے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ تو یہاں یہی، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نا کہ اللہ کا عذاب تو ڈرنے کی چیز ہے، اس سے ڈرنا ہی چاہیے، اسی لیے تو دیکھیں فرشتے، انبیاء سب ڈرتے رہتے ہیں، اور انسان ہے کہ ایسے بے خوف ہوتا ہے، اور یعنی اتنی ساری باتیں، اتنی عذاب کی وعید سنتے ہیں، پھر بھی دیکھیں اپنی کان پر جو ہے وہ جو نہیں رینگتی، اور جو عمل کرتے ہیں وہ کرتے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت زیادہ ڈرنے والا، اور کب تک ڈرنا ہے؟ جب تک کہ ہم جنت میں پہنچ نہ جائے، کہ جب تک کوئی جنت کے اندر نہ جائے خوف ہے، کیونکہ دیکھیں حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فرماتے کہ میرا ایک پیر جنت میں تب بھی مجھے خوف آئے گا کہ جنت میں جا سکتا ہوں کیا نہیں۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں وہ اتنے متقی پرہیزگار صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام اور حضرت عمر بھی، کہ اور اتنا ڈرنے والے، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک پیر بھی اگر جنت میں، تب بھی ڈرتے کہ میں جنت میں پہنچ سکوں گا کہ نہیں۔ تو پھر ہم لوگوں کو سوچی کتنا ڈرنا چاہیے نا۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے متقی پرہیزگار بندوں میں شامل ہو۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ چلے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 58۔ وَإِن من، اور نہیں، وَإِن اور نہیں، من قریۃ کوئی بستی سے، الا مگر نحنو ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس کو، قبل یوم القیامہ قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوہا یا عذاب دینے والے ہیں اس کو،
عذابً شدیدہ، سخت عذاب، کان ذالکا ہے یہ فی الکتاب، کتاب میں مسطورا لکھا ہوا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ یعنی دیکھیے جس طرح سے انسانوں کی زندگی کی ایک لمٹ رہتی ہے نا، ایک مدت رہتی ہے نا، تو اسی طرح جس طرح انسانوں کی زندگی کی عمر کی ایک مدت ہے کہ فلاں جو ہے وہ 40 سال 20 سال 50 سال 60 سال زندہ رہے گا، تو اسی طرح ہر قوم اور ہر بستی کی ایک مدت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ لکھی ہوئی ہے کہ ہر بستی ہر قوم کی جو ہے وہ مدت لکھی ہوئی ہے، اور کوئی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے تو نہیں آیا نا، نہ کوئی انسان اور نہ کوئی بستی نہ کوئی قوم، ہمیشہ تو کوئی بھی نہیں رہنے کے لیے آیا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے شدہ ہے. یہ طے شدہ یعنی کنفرم ہے، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں، یہ بالکل پکی بات ہے، کنفرم ہے کہ اور یہ بھی کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں. یہ جو ہے نا کتاباً مستورہ، تو یہ کتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ، اور مستورہ لکھا ہوا. تو کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات طے شدہ ہے، لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم ہر بستی کو یا موت کے ذریعے ہلاک کریں گے یا کوئی عذاب نازل کر کے، یعنی ان کی بھی مدت لکھی ہوئی ہے، اور جس کی جب مدت آئیں گی تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو فوت کریں گے، یا تو طبعی موت کے ذریعے ان کو یعنی وہ ختم ہو جائیں گے، چاہے فرد ہو یا بستی ہو، یا تو اللہ تعالیٰ عذاب کے ذریعے، یعنی اگر کوئی بستی والے جو ہے کوئی بستی والے وہاں کوئی خیر باقی نہیں رہے اور وہ ظلم اور زیادتی اور فساد کر رہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہلاک کرتے ہیں. اور ہم سب دیکھتے ہیں، کوئی اگزامپل دے سکتا ہے کہ کس طرح ساتھ ہی ساتھ پوری بستی جو ہے وہ فنا ہو جاتی ہے؟ آج کل بھی ہوتے ہیں نا میم کتنی جگہ پر. ابھی کا ہے نا بنگلہ دیش کا ہی ایگزامپل ہے. اچھا ہاں، کیا ہوا؟ جی بنگلہ دیش بتائیے. میں سب مسلمان کو یہ کر رہے تھے نا، مسلمس لوگ کے لیے کورونا میں جلاتے تھے، ہاں ان کو حجاب کے لیے منع کرتے تھے. جی شری جی لنکا جی جی ہاں ہاں صحیح. تو اس طرح سے جو ہے، اور کوئی بتانا چاہیں گا؟ پوری بستی تباہ ہو جاتی نا، کیا؟ زلزلہ آیا تو ہاں بالکل، ارتھ کوئک آتے ہیں، کتنے سونامی آتے ہیں، اور کس طرح پوری کی پوری بستی ہے نا کتنی آنکھوں کے سامنے نہیں آ رہے ہیں جب نیوز میں دیکھتے ہیں تو. دیکھتے ہاں تو پوری کی پوری بستی جو ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے. کوئی بھی بات ہو سکتا ہے، یعنی اس میں بھی نیک لوگ بھی ہوں گے، ایسا نہیں کہ سارے ہی جو ہے وہ ظلم کرنے والے فساد کرنے والے ہوں گے، مگر ان کا جو فیصلہ ہے پھر وہ قیامت کے دن ان کے نیتوں کے مطابق ان کو اٹھایا جائے گا، ان کے اعمال کے مطابق ان کو اٹھایا جائے گا. لیکن جب عذاب آتا ہے تو اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے جاتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ تمام جو ہے وہ بستیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہلاک کرتے ہیں. اور یہ ہلاکت قیامت سے پہلے واقع ہوں گی. یہ ہلاکت کب واقع ہوں گی؟ قیامت سے پہلے واقع ہوں گی، کیونکہ قیامت کے دن تو دنیا کی عمر تو ختم ہو ہی جائیں گی، اور کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ تمام بستیوں کو تباہ کریں گا، یعنی قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ تمام بستیوں کو تباہ کریں گا. اور قیامت سے پہلے کی بات اس لیے بھی آئی کہ قیامت سے پہلے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم سب جانتے ہیں نا کہ قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی؟ جو سب سے شرار، جو سب سے زیادہ شریر لوگ ہیں نا، ان لوگوں پر قائم ہوں گی. اور قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ تمام نیک لوگوں کو اٹھا لیں گے، تو یہاں یعنی فوت کریں گے. تو یہاں جو ہے وہ یعنی اس میں ہم سب کے لیے بھی کہ جو بھی آج ہم لوگ زندہ ہے نا، آج ہم لوگ دیکھیں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اوکے کیا ٹائم ہوا ابھی دیکھیے؟ 9:45. ہاں 9:45. ہاں، اور آج کا دن ٹیوزڈے ہے، اور آج کی ڈیٹ کیا ہے؟ 31. ہاں 31. اوکے. تو دیکھیے یہی اگر 100 سال بعد، 100 سال کا تو بہت لمبی بات ہے، ہم اگر 100 سال اس کے لیے لے رہے کہ پتہ نہیں کوئی اگر چھوٹا ہوگا تو پھر وہ بڑا ہوتے ہوتے اگر کسی کی زندگی رہی بھی تو ہے نا. ویسے تو پل کا کسی کا بھروسہ نہیں کہ ایک پل میں ابھی ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو، ایک دن میں، ایک گھنٹے میں، ایک مہینے بعد، ایک سال کے بعد کیا ہو، اور ہم لوگوں کو یعنی ہم لوگ فوت ہو جائے. لیکن 100 سال کی بات بار بار جو علماء جو کرتے ہیں نا، وہ اس لیے کہ زمین پہ، اس زمین پر جو ہم لوگ ابھی بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں نا، تو اس زمین پر جو ہے وہ سارے جتنے آج زمین کے اوپر ہے نا،
وہ 100 سال کے بعد سب کہاں ہوں گے؟ مٹی کے نیچے، ہے نا، زمین کے نیچے ہوں گے. تو سبحان اللہ. تو یعنی اس طرح سے یعنی موت کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو ہلاک کرتا ہے ہر ایک کی زندگی، اور موت نہیں تو یعنی عذاب کے ذریعے بھی، یعنی جو سرکش قومیں ہیں تو ان کے اوپر عذاب بھیج کر بھی اللہ تعالیٰ بستیوں کو یعنی بستیوں کی مدت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یعنی کتنی بھی پاورفل جو قومیں ہوں گی یا قوتیں ہوں گی جو اپنے آپ کو بہت سپر پاور سمجھتے ہوں گی، تو وہ کتنی بھی ان کی قابلیت ہو یا کتنی بھی پاور ہو یا کتنی بھی ترقی والی قومیں ہو، تب بھی کیا سب کو فنا ہونا ہے. اسی لیے ہمیں جانا تو اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے، آخر جانا اللہ تعالیٰ کے پاس. تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس کے پاس جایا جائے نا، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، کیونکہ جیسے ہی جو مرتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام کوتاہیوں سے اور غلطیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر کرے. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے جو بھی گناہ خطا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے آمین. آیت نمبر 59 دیکھتے ہیں. وما منع، اور نہیں روکا ہم کو، وما منعنا، اور نہیں روکا ہم کو، ان نرسلا، کہ ہم بھیجے، بالآیاتی، نشانیاں یعنی کہ معجزات، الا مگر ان کذب، یہ کہ جھٹلایا، بہل اولون، ان کو پہلوں نے، وآتینا، اور دی ہم نے، سمود الناقہ، وہ سمود کو اونٹنی، مبصرہ واضح روشن، فظلموا بہا، تو انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ. وما نرسلو، اور نہیں ہم بھیجتے، بالآیاتی، نشانیاں، الا تخویفا، مگر ڈرانے کے لیے. سبحان اللہ. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہاں مشرکین مکہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی نشانیاں لائیے، جس طرح سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام جس طرح سے نشانی لاتے تھے، یا جس طرح سے پہلے کے جو پیغمبر تھے وہ نشانیاں لاتے تھے، تو اس طرح سے آپ بھی ہم کو معجزہ دکھائیے، نشانیاں بتائیے، تبھی ہم لوگ مانیں گے اور تبھی ہم لوگ آپ پر ایمان لائیں گے. اور وہ اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں پیچھے بہت دفعہ گزر چکا کہ وہ کیا کیا کہتے تھے کہ پہاڑی جو ہے وہ سونے کی بن جائے، یا مکہ سے پہاڑ ہٹا دیے جائے، یا تاکہ ہم لوگ یہاں کھیتی باڑی کریں، اور بھی بہت سے معجزے مانگتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ان لوگوں کے اسی اعتراض، یہ جو کرتے تھے نا کہ آپ ہم کو معجزہ دکھائیں گے تبھی ہم آپ کی بات مانیں گے، تبھی ہم ایمان لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں یہاں فرما رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مکہ والوں کے مطلوبہ یعنی نشانیاں ہم اس لیے نہیں بھیجتے، یعنی جو وہ مانگ رہے نا وہ اس لیے نہیں بھیجتے، اس لیے نہیں دکھاتے کہ وہ بھی پچھلی قوموں کی طرح ان نشانیوں یعنی کہ معجزات کو جھٹلائیں گے. اور یعنی جس طرح سے پہلے لوگ ایمان نہیں لائے، معجزہ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا لیکن ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا، تو پھر یہاں اگزامپل بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. وَآتَيْنَا دَاؤُودَ نَاقَةً، اور دی ہم نے سمود کو اونٹنی. بتائیے کیا ہوا تھا، کون بتائیں گا اس کا؟ کوئی اور جو ابھی تک نہیں بتایا وہ بتائے. ہاں چلیے جلدی سے بتائیے، ہو گیا ہے یہ، کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ نشانی دی تھی سمود کو، قوم سمود کو اونٹنی دی تھی، ان لوگوں نے مانگا تھا تو انہوں نے اس اٹنی کے یہ پوچھ کاٹ دیے، پھر اٹنی کو مار دیا. جی اس کی کوچے کاٹ دی، پیر کاٹ دیے ہے نا، اور جو ہے وہ اس کو مار دیا، قتل کر دیا. بارک اللہ فی علمک و صالح عملک ساجدہ. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری یہ جو چٹان ہے وہ چٹان سے جو ہے وہ اونٹنی نکل آئے، تو وہ جیسی انہوں نے نشانی مانگی تھے ویسی ہوئی، اور پھر وہ بچہ بھی جنی اور سب کچھ، یعنی نشانی کو دیکھ لیے، پہچان لیے، اس کے باوجود پھر انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا. اور پھر وہ جو عذاب ہوتا ہے نا وہ زیادہ یعنی پھر ان کی مہلت جو رہتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک بار نشانی کوئی قوم دیکھ لے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو مہلت نہیں دیتا. جتنی بھی قومیں آئی اس طرح سے اور نشانی مانگی، اور نشانی دیکھنے کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لائے
تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ یعنی ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا، یعنی یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی جو وہ ایمان نہیں لائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی لیے بتایا کہ ہم نے تو سمود کو بھی اونٹنی دی تھی جو کہ واضح نشان نہیں تھی، مگر انہوں نے ظلم کیا، یعنی اس کو ہی قتل کر دیا۔ تو وما نرسل، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما نرسل بآیات، اور نہیں ہم بھیجتے نشانیاں الا تخفیفا، مگر ڈرانے کے لیے۔ تو یہاں یہی کہ معجزے دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یعنی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مشرکین مکہ کو، کیونکہ جب اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے ہم بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی نا کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ مل جائے، یہ نشانی جو یہ چاہتے ہیں وہ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پھر یہ بتایا کہ اگر وہ نشانی دیکھ لیں گے اور پھر ایمان نہیں لائیں گے تو جو ہے وہ ان کی بہت سخت پکڑ ہوں گی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا وہ روایت میں آتا ہے اس میں ابن کثیر میں اس کا ذکر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کو اور موقع ملے اور مہلت ملے تاکہ یہ ایمان لائے، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے یعنی پھر معجزہ نہیں مانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں یہی بات ہو رہی ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ ایمان لائے نا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بعد میں الحمدللہ یعنی جو بے شمار جو لوگ تھے مشرکین مکہ میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دم سے عذاب میں نہیں مبتلا کیا نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کو اور مہلت ملے، تو اس کے لیے بعد میں جو لوگ ہیں وہ کتنے جو ہے وہ ایمان لائے اور اسلام کے لیے کتنی قوت ملی، جیسے خالد بن ولید اور ایسے بہت سے صحابہ کرام ان میں سے ہوئے نا۔ تو سبحان اللہ، یہاں یہی بات ہے۔ کسی نے کچھ پوچھا؟ وَمَا نُرْسِلُ بِآيَاتِ إِلَّا تَخْفِيفًا، اور یہاں جو بات آئی ہے نا اور ہم نہیں بھیجتے نشانی مگر ڈرانے کے لیے، ڈرنے کی بات یہاں اس لیے کی کہ اگر معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے تو پھر ہلاکت ہے، تباہی ہے اور بدترین عذاب ہے۔ پھر جو ہے وہ ایسا، اس کے بارے میں وہ ہم لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے نا عیسیٰ علیہ السلام کے اس میں، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہوں نے جب آسمان سے خوان مانگا تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا نا کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ایسا عذاب دوں گا جو پہلے کسی کو نہیں دیا تھا۔ تو اس کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تخفیفہ، یعنی یہ جو معجزے ہے نا وہ تو ڈرنے کی ہی چیز ہے۔ تو یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ معجزہ دیکھ کر جو ہے وہ ایمان لانا چاہیے، نہ کہ پھر منہ کرنا چاہیے اور انکار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ چلیں یہاں تک آیت سمجھ میں آئی؟ آیت نمبر 60 دیکھتے ہیں۔ ہاں، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لَكَ تیرے لیے، إِنَّ رَبَّكَ بے شک تیرا رب، احاط بالناس گھیر لیا ہے لوگوں کو۔ یہاں پہلے اتنا کرتے ہیں اس کے بعد میں آگے۔ ہاں، تو یہاں جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی خوب مخالفت کی، ہم لوگ پیچھے سے دیکھتے آ رہے ہیں نا، اور کہ کس طرح سے جو ہے وہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے نا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب کہا ہم نے تیرے لیے، وَإِذْ، اور جب قُلْنَا کہا ہم نے، لَكَ تیرے لیے، تو یہ کیا تھا؟ ایک طرح سے پیشن گوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشارت دی، ایک پیشن گوئی دی، پریڈکشن تھا ایک، کیا یعنی ایک پیشن گوئی تھی کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی یہ جو اتنی سخت مخالفت ہو رہی تھی نا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی جو ابھی آنے والا ہے نا وہ دی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، اور پھر یہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا پیشن گوئی دی تھی یا کیا کہا تھا؟ ان ربک احاط بالناس، کیا تھی وہ؟ کہ بے شک تیرے رب نے گھیر لیا ہے لوگوں کو۔ تو یہاں کیا، اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین مکہ چاہے کتنی بھی مخالفت کرے، آپ کی دعوت کو جھٹلائے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ آپ بے خوفی سے تبلیغ رسالت کیجئے۔ ہم انہیں مشرکین مکہ پر، ہم انہیں یعنی مشرکین مکہ کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں جو ہے نا
رب کا احاطہ بالناس ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے اور دعوت اسلام پھیل کر رہیں گی. تو یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دعوت اسلام جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے، دن رات لگا رہے تھے، اپنی پوری جان مال صحابہ کرام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں سب کے لیے یہی تھا خوشخبری کہ اسلام جو ہے وہ چاہے کتنے بھی لوگ دبانے کی کوشش کریں، اسلام پھیل کر ہی رہیں گا. تو آج بھی تمام انسانوں کے، ہم سب مسلمانوں کے لیے اس میں بہت خوشخبری ہے کہ جو بھی انسان جتنا بھی چاہے مخالفت کرے، اسلام کو بدنام کرے اور ٹیررسٹ کہے اور جو بھی الزام لگائے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسلام کو اور کتنے بھی جو احکامات آتے ہیں نا اس کی مخالفت کرے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اسلام پھیل کر رہے گا. اور یہ جو ہے وہ لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ نے جب ایسا کہا نا کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، یعنی یہ ہونے والا ہے، تو لوگوں نے پھر اس کا بھی مذاق اڑا دیا اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی جیسے مذاق ہی ہے. یعنی جو نان سیریس ہوتا ہے نا تو وہ کوئی بھی یعنی چاہے ان کو وارننگ بھی دی جائے تب بھی وہ نہیں مانتے، یا پیار سے سمجھائے تب بھی نہیں مانتے. تو اسی طرح ان لوگوں نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کر کے دکھایا کہ ہم سب جانتے ہیں جو جنگ بدر میں جس طرح سے مشرکین مکہ کی شکست ہوئی، اور پھر اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر کس طرح اللہ تعالیٰ نے کفار کو جو ہے وہ عبرتناک سزا دی اور شکست عطا کی. تو سبحان اللہ. اور یہاں آگے دیکھتے ہیں، یہاں تک سمجھ میں آیا آپ کو کیا بات تھی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات بتائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ چلے آگے. وما جعلنا الرؤیا، اور نہیں بنایا ہم نے رؤیا منظر کو، التی وہ جو ارائنا کا دکھایا ہم نے تجھ کو. ابھی یہاں جو ہے وہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون سی رؤیا؟ کون سا رؤیا کا تو ویسے معنی کیا ہوتا ہے؟ خواب کو رؤیا کہتے ہیں نا، خواب کو بھی رؤیا کہتے ہیں، مگر یہاں جو ہے اس کا میننگ کیا ہے؟ عینی رائیت، یعنی آنکھوں سے دیکھنا، خواب میں نہیں بلکہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز، یعنی منظر، سین جو یعنی رؤیا. اور اس سے یہاں مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا تھا آنکھوں سے؟ کیا منظر دکھایا تھا؟ تو معراج کا جو واقعہ تھا، معراج میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اسے کیا کہا گیا؟ اسے رؤیا، یعنی آنکھوں سے دیکھنا. یہ نہیں کہ صرف خواب میں بلکہ آنکھوں سے. اور ابن عباس نے اس کی تفسیر میں کہا ہے نا، یعنی ویسے تو رؤیا کا معنی خواب ہوتا ہے، مگر یہ جو اسراء المعراج جو کرائی گئی وہ جو ہے وہ کہ خواب میں دیکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا ریئل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا مشاہدہ کیا گیا ہے؟ بتائیے. ریئل میں میم، ریئل میں گئے تھے. جی تو یہاں تو یہاں یہی بات آئی ہے کہ رؤیا یعنی مراد اسراء والمعراج کے موقع پر جو بھی واقعات پیش آئے نا، وہ سب کچھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا وہ مراد ہے. تو معراج کا واقعہ بہت سے، تو یہاں اس کو اچھا یہ آگے کی کنٹینیوشن آگے ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد یہ سمجھیں گا. آیت نمبر 5 الا فتنۃ للناس. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ بنایا، الناس لوگوں کے لیے. تو یعنی یہ لوگوں کے لیے فتنہ کیسا ہوا؟ یہ جو ہے اسراء والمعراج کا جو واقعہ ہے وہ فتنہ کیسا ہوا؟ اور فتنہ کا یہاں کیا معنی کہ انسانوں کا وہاں ایمان کا ٹیسٹ ہوا، ایمان کا ٹیسٹ. اور اس فتنہ سے ایک میننگ یہاں فساد بھی ہے. تو کس طرح سے کہ جو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور صبح میں آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ، اور یہ ہم لوگ کا پیچھے گزر چکا سورہ بنی اسرائیل، اسی سے یعنی یہ پارہ جب ہم لوگ کا شروع ہوا نا تو اسی سے شروع ہوا نا سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت آئی، تو اس میں پورا گزر چکا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتائی اور پھر کس طرح سے لوگوں کے ریئیکشن ہوئے. صرف کافر نہیں کہ کافر تو نہیں مانے ہے نا، لیکن بعض جو کمزور ایمان والے ہیں تو ان لوگوں کا بھی جو ہے وہ ایمان یعنی وہ بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور وہ بھی مرتد ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے خواب کو بنا دیا کیا؟ رؤیا. یعنی اس کو خواب کو نہیں، یہ جو معراج کا جو واقعہ ہے اس کو کیا بنایا؟ فتنہ بنایا لوگوں کے لیے. یعنی لوگ پھر دین سے ہاتھ دھو بیٹھے، جو مسلمان تھے وہ جو مسلمان تھے تو ان میں بھی جو ہے وہ بعض جو ہے وہ مرتد ہو گئے، اور جو
کافر تھے، مشرکین مکہ تھے، تو ان لوگوں کو بھی اللہ کے سامنے ساری چیزیں بتائی گئی تو ایمان لانا چاہتے ہیں، مگر وہ ایمان کے بجائے اور جو ہے وہ بھٹک گئے اور جو گمراہی میں پڑ گئے، وہ نہیں مانے۔ اور پھر آگے کس کا ذکر ہے؟ وَشَجَرَةً مَلْعُونَةً فِي الْقُرْآنِ، اور کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ بنایا؟ وہ درخت جو ملعون ہے، جو لعنت کیا گیا، القرآن، قرآن میں جس کو لعنت کی گئی، تو اس کو بھی کیا بنا اللہ تعالیٰ نے؟ فتنہ۔ تو یعنی یہ شجرہ سے مراد ہے زقوم کا درخت ہے جو جہنم کی تہ میں آگ میں اگے گا اور جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا، اور ملعونہ سے مراد کھانے والوں پر یعنی جہنمیوں پر لعنت ہے۔ اور اس کا جو ذکر ہے نا، یہ زقوم کا جو درخت، اس کے بارے میں قرآن میں بہت سی آیت بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ یہاں بس دو کا ہم ریفرنس دیتے ہیں، سورہ دخان آیت نمبر 43 اور 44 میں آتا ہے، ان شجرۃ 43 میں ان شجرۃ زقوم طعام الاسیم، کہ نہیں یہ دو آیت ہے کہ زقوم کا درخت سخت گنہگاروں کا کھانا ہوں گی۔ اور اسی طرح اس کے بارے میں سورہ صافات آیت نمبر 62 سے 66 میں بھی آتے ہیں، اور بھی بہت سی آیت ہے، مگر ہم لوگ یہ دو ہی آیت دیکھیں گے کہ جہنم کی تہ سے زقوم یعنی کہ توہر کا درخت اگے گا، یہی اہل جہنم کا کھانا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی کھانے کی چیز نہ ملیں گی، یعنی جہنمی جو ہے وہ اسی چیز کو کھائیں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ تو یہ زقوم ہے کیا؟ تو زقوم جو ہے نا وہ یعنی کانٹے دار جو ہے وہ بدبودار گندی چیز، کانٹے کھاردار جو جھاڑی رہتی ہے نا، تو امیجن کیجئے کہ کوئی کیکٹس ٹری دیکھے آپ لوگوں نے، اس کو کانٹے کانٹے لگے ہوئے رہتے اور اس کی بدبو بھی کتنی رہتی ہے۔ اور قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ وہ شیطان کے سینگ کی طرح ہوں گے، تو یعنی اتنی وہ دکھیں گا بھی بدصورت، بدبودار بھی ہوگا اور کھانے میں بھی پورے کاٹے، تو کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا، اور وہ اتنا کڑوا ہوگا کہ اس کا ایک قطرہ بھی اگر یعنی زمین پر ڈالا جائے تو پوری زندگی سب کی برباد ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول و عمل، واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول و عمل۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام کاموں سے محفوظ رکھے اور اعمال سے جو جہنم کے قریب کر دیں۔ تو یہاں جو ہے وہ جب یہ بات ان کو بتائی گئی نا کہ جہنمیوں کا جو ہے، جب یہ آیتیں آئی نا اس کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ جہنمیوں کا کھانا زقوم ہوگا جو کہ کہاں اگے گا؟ آگ میں، آگ کی تہ میں درخت اگے گا، تو یہ جو چیز ہے وہ جو ایمان نہیں لائے ان لوگوں کے لیے فتنہ بن گئی۔ کہ کس طرح سے فتنہ بن گئی؟ کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب زقوم کی آیت اتری تو قریش کے جو سردار تھے وہ مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ ابو کبشہ کے لڑکے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو یہ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ ابو کبشہ کے لڑکے کو دیکھو کہ وہ ہم سے ایسی آگ کا وعدہ کرتا ہے جو پتھر تک کو جلا دے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جہنم کی آگ ایسی ہوں گی کہ پتھر بھی اس میں جل جائیں گے نا، جو اسٹیچوز وغیرہ جو ڈالیں گے جائیں گے تو وہ بھی جلیں گے۔ تو وہ کہنے لگے جو پتھر تک کو جلا دے، پھر اس کا گمان ہے کہ اس کے اندر ایک درخت اگتا ہے، حالانکہ معلوم ہے کہ آگ جو ہے وہ جلا دیتی ہے۔ تو اس طرح سے یعنی ان لوگوں نے مذاق اڑایا اس بات کو کہ آگ میں جو ہے وہ درخت کیسا رہ سکتا ہے؟ جب پتھر جل جائیں گے، پتھر پگھل جائیں گے تو پھر درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح سے، اور پھر ابو جہل ہے، یعنی تمام سردار جب بیٹھے ہوئے تھے تو ان لوگوں میں ابو جہل نے کہا کہ ہمارے لیے، یعنی اس کے خدامہ کو کہا کہ غلام کو کہا کہ ہمارے لیے کھجور اور مکھن لاؤ۔ جب وہ لایا گیا تو دونوں ملا کر کھانے لگا، اور دوسروں کو بھی یعنی اپنے ساتھیوں سے بھی کہنے لگا کہ تم لوگ بھی کھاؤ، یہی زقوم ہے۔ یعنی اس طرح سے وہ مذاق اڑاتے تھے، سبحان اللہ۔ تو اس سے کیا بات استغفر اللہ، کہ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کو کتنا بھی وارن کیا جائے، کتنا بھی ڈرایا جائے، وہ ڈرنے کی بجائے ان کی سرکشی میں ہی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُخَوِّفُوهُمْ، اور ہم ڈراتے ہیں ان کو، فَمَا يَزِيدُهُمْ، تو نہیں وہ بڑھاتا ان کو، زیادہ کرتا ان کو، إِلَّا مگر طغیانًا کبیرا،
سرکشی میں بڑی، یعنی جب ان کو ڈرایا جاتا ہے، جب مشرکین مکہ کو زقوم کے درخت کے ذریعے ڈرایا گیا تو انہیں اس کے ذریعے ڈرنے اور اسے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے، اپنی اصلاح کرنے کے بجائے وہ کیا کرنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے، اور سرکشی میں ہی ان کے اضافہ ہوا، اور سچی باتیں کو قبول کرنے کے بجائے ان کی مخالفت میں ہی وہ اور بڑھتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ کے رسول آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے، آپ قرآن سناتے جائیے اور ان کو جلد پتہ چل جائے گا۔ تو اس آیت کے ذریعے ہم لوگوں کو کچھ بات پتہ چلی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء المعراج جو کرائی گئی تھی، اس کا ایک مقصد تھا کہ آزمائش تھی۔ یہ جو اسراء المعراج جو کرائی گئی نا، وہ اس کا مقصد ایک آزمائش تھی، مسلمانوں کو بھی اور دوسروں کو بھی، یعنی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ کون اس کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ تو جو ایمان والے تھے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور جو نہیں ماننے والے تھے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی۔ جن کا کم ایمان تھا تو وہ جو ہے وہ ڈگمگا گئے، وہ مرتد ہو گئے۔ اللہ سب کو اس کے لیے دیکھیں آزمائش جو ہے نا، یہ آگے کے اس سے پتہ چلیں گا۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات، اس سے ہم لوگ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسی آزمائش ڈال کر انسان کی تقدیر یعنی سامنے لے آتا ہے کہ بندہ کس ٹریک پر ہے، یعنی ثابت قدم رہتا ہے یا پلٹ جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے ہی شوہر، اپنی اولاد، اپنے ہی جان کے ذریعے طرح طرح سے جو ہے وہ آزمائش کرتا ہے، بیماری کے ذریعے ہو یا کوئی بھی کسی ذریعے بھی آزماتا ہے، تو تاکہ وہ دیکھے، یعنی صرف آزمائش اس کو نہیں آپ سمجھیے کہ صرف تنگی یا بیماری آزمائش ہے۔ کسی کو اچھی صحت مل جانا وہ بھی آزمائش ہے، بہت زیادہ مال اور عیش و آرام مل جانا وہ بھی آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے آزماتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے نعمتوں کے ملنے پر، یا تکبر کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تنگی یا بیماری یا نقصان سے، تو وہ صبر کرتا ہے یا الٹے پاؤں پلٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ چلے آگے آیت نمبر 61 کر کے پھر کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بس آیت نمبر 61 چھوٹی سی ہے اور اس کا ذکر پورا ہو چکا ہے پہلے، بس ہم آیت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے، قال اس نے کہا، اسجدو کیا میں سجدہ کروں، لمن خلقتا واسطے اس کے جس کو پیدا کیا تو نے، تینا مٹی سے۔ تو یہاں جو ہے وہ دیکھیں قرآن مجید میں ہم لوگ کتنی بار پڑھ چکے کہ بار بار جو ہے نا، بار بار نہیں، کبھی کبھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ماضی کے قصوں کے ذریعے بھی نصیحت کرتا ہے، یعنی ہم لوگوں کی نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ ماضی یعنی جو پہلے گزر چکے نا وہ قصے کہانیاں جو ہے، قصے جو واقعات ہے وہ بھی بتاتا ہے تاکہ ہمیں نصیحت ہو۔ اور یہ واقعہ اس لیے یہاں یہ جو واقعہ بھی بیان ہو رہا ہے نا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم سب کو، آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اور ابلیس کا واقعہ جو ہے وہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ واقعہ اس لیے یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، اور شیطان ابلیس نے کیا کیا تھا، آدم علیہ السلام کا انکار کیا تھا، اور کیا آدم علیہ السلام کے اولاد یعنی انسانوں کے بارے میں اس نے کیا کہا تھا کہ ان کو میں ورگلاؤں گا، بہکاؤں گا، اور یہ تیرے بندے نہیں، یعنی اللہ کی وہ اللہ کے بندے بننے کے بجائے اپنے خواہشات کے بندے بنیں گے، اور ان کو تمناؤں میں اور آرزوؤں میں ان کو لئی کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کا واقعہ بیان کر کے مشرکین مکہ کو خطاب کیا، اور مشرکین مکہ اور ہم سب کے لیے بھی اس میں کہ یہ دیکھو کہ تم لوگ جو ہے وہ یعنی جو بھی اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، تو دیکھیں یہ شیطانی عمل ہے، شیطان نے ایسا کیا تھا، ابلیس نے ایسا کیا تھا، ہے نا، کہ ابلیس کو جب کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو اس کا جو حال ہوا وہ دیکھ رہے۔ تو اگر تم میں سے کوئی بھی یعنی انسانوں میں سے بھی کوئی بھی اگر اس طرح کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا، تو ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ اور یہ شیطان ہے جو بہکاتا رہتا ہے ہر اس سے۔ اور یہ جو واقعہ ہے نا ابلیس اور آدم علیہ السلام کا، اس کا پورے قرآن میں 7 مرتبہ واقعہ بیان ہوا ہے،
اور یہاں جو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا وہ چوتھی مرتبہ. کسی کو یاد ہے پہلے ہم لوگ کہاں پڑھے تھے؟ ایک دو بار بھی یاد ہے تو ایک دو کا واقعہ بھی یاد ہے تو بتائیے کہاں پڑھ چکے پہلے پورا واقعہ یہ ابلیس اور اس کا؟ جی سورہ ہجر میں پڑھا تھا, سورہ ہجر میں, سورہ بقرہ میں بھی ہے. سورہ البقرہ میں, سورہ آراف, جی سورہ الاعراف, سورہ جی بقرہ, بالکل. اینڈ سورہ ہود میں بھی نا میم, سورہ ہود. جی تو سبحان اللہ. تو یعنی اس طرح سے بارک اللہ فی علمکم و صالح اعمالکم, تو اس طرح سے ہم لوگ کئی بار جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. ایک بار آپ کنفرم کریں سورہ ہود کا. ہاں میم تو سورہ ہجر میں بھی تو ہے نا. جی میم. ہاں ہاں, اور سورہ البقرہ اور سورہ الاعراف. ہاں تو سورہ تو اس طرح سے جو ہے وہ اور یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر, اور یہ بھی ہم لوگ سارا کچھ پڑھ چکے ہیں کہ فرشتوں اور جنات اور یعنی انسان جو ہے وہ تخلیق ان کی کیسی ہوئی ہے, ساری آپ چیزیں ابھی یاد کیجیے. ابھی ہم سارا یہاں کچھ ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں کہ فرشتے کو کس سے بنایا گیا ہے, جنات کو کس سے بنایا گیا ہے, انسان کو کی تخلیق کیسے ہوئی یعنی آدم علیہ السلام, اور کس طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو بنا کر آدم علیہ السلام کی مٹی سے تخلیق کر کے جو فرشتے جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اور وہ یہ انسان کو تو آدم علیہ السلام کو تو بعد میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کی, اور فرشتے تو کئی سالوں سے جو عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان سے, اور اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے, تو ان یعنی ان فرشتوں سے, اور ابلیس جو کہ بہت نیک تھا, بہت عبادت گزار تھا, اس کے لیے وہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. تو ان لوگوں کو جو ہے وہ آدم علیہ السلام یعنی آدم علیہ السلام جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا, ابھی تک ایک سجدہ بھی نہیں کیے تھے آدم علیہ السلام نے. اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. تو سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی یہاں پتہ چلتی ہے کہ کتنی تعظیم اور کتنا یعنی بلندی اور کتنی فضیلت دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے, کتنی تکریم کی ہے تمام مخلوق کے اوپر انسان کو. تو سبحان اللہ. اور ہم یہ بھی سب پڑھ چکے کہ کیوں یہ یعنی کس وجہ سے یہ تکریم کی گئی, علم کی بنا پر ہے نا. تو ربی زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ہم لوگ پیچھے سورہ بقرہ میں سارا کچھ ہو گیا, ابھی ہم ریپیٹ نہیں کرتے. اگر جس کو نہیں یاد ہے تو پلیز تھوڑی سی سورہ البقرہ کی کل آیت پڑھ کر یہ جو ہے نا ابلیس اور آدم علیہ السلام کی تخلیق, اس کی تھوڑی سی آیت, اب صرف ترجمہ پڑھیے آپ کو سب سمجھ میں آ جائیں گا انشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے کی یہ آیات کریں گے انشاءاللہ. تو بس آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو, اللہ تعالیٰ نے فرشتہ یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور پھر حکم دیا فرشتوں کو اور ابلیس کو کہ سجدہ کرے. تو ابلیس نے جو ہے وہ انکار کیا. اور کیوں انکار کیا؟ تو اسجد لمن خلقت طینا, تکبر کیا کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے, تو میں اس کو سجدہ کروں. اور اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم ہو گیا اور لعنت زدہ ہو گیا. اس کا کنٹینیوشن انشاءاللہ کل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت ڈالے, اور جو کچھ ہم لوگ سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے سینوں میں جذب کرائے, عمل میں لائے اور یاد رکھنے والا بنائے, اور دوسروں تک ان تعلیمات کو اخلاص کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سب کی تمام نیک اور خیر دعا کو قبول فرمائے, اور جن جن کی جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرے. جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور کرے. جن کی جو بھی یعنی جن کی جاب کی کچھ مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے, روزی کے دروازے کھول دے, رزق کے دروازے کھول دے, اور سب کی اور سب کو صحت عافیت اور تقوی اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھے. اور جو بھی سافر ہونے والے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ خیر عافیت کے ساتھ لے جائے, اور وہاں بھی ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھے, قرآن سے جوڑے رکھے, اور اللہ تعالیٰ کا حق, اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق اور قرآن مجید کا حق احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خیر عافیت کے ساتھ واپس لائے, اور خیر عافیت کے ساتھ ہم لوگوں کو پھر سے اس کلاس سے جوڑے. یہ آج کا لاسٹ ڈے نہیں ہے, کل ہوگا انشاءاللہ, لیکن ہم لوگ کو کنٹینیو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. چلے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور کل تھوڑا جلدی